اب آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر اس وقت وزیراعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پہ انگلستان میں کچھ اکاؤنٹس فریز کر لیے تھے انہوں نے، اور وہ جو اکاؤنٹس تھے ان کو اگر آپ ٹوٹل کریں تو وہ 190 ملین پاؤنڈ بنتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ آج اگر ہم اس کو آج کا ریٹ لگائیں تو وہ تقریباً کوئی 65 سے بلکہ تقریباً 70 ارب روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے۔ تو یہ قانون یہ ہے وہاں کا انگلستان کا کہ جب بھی وہ کسی کے اس طرح کے اکاؤنٹس پکڑتے ہیں جو ان ایکسپلینڈ ہوں تو وہ ان کے خلاف پھر پروسیکیوشن کرتے ہیں۔ یہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی انگلستان میں، لیکن جس گروپ کا جن کے پیسے تھے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور یہ پیسہ جو ہے آپ رکھ لیں۔ اور اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا پیسہ اس طرح سے انگلستان میں فریز ہو جاتا ہے وہ پھر اس ملک کی ریاست کو دے دیا جاتا ہے جس کے باشندوں سے وہ پیسہ جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے کچھ چند اکاؤنٹس تھے، ہمیں اس میں اسپیسیفکس میں جانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے صرف مطلب کی بات کروں۔ تو وہ پیسہ انگلستان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو پھر یہ پیسہ جو ہے ایک ہی طریقہ ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے ملک کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ پیش کر دیا اور ان پہ بھی دھول جھونکی، ان کو یہ امپریشن دیا کہ یہ پیسہ جو ہے اب یہ حکومت پاکستان یعنی ریاست پاکستان کو ملے گا اور یہ ہم ریاست پاکستان کو دیں گے، اور بڑی چلاکی سے بیچ میں ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا۔ تو وہ جو تھے نیشنل کرائم ایجنسی والے برطانوی حکومت، انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو بھی ہے یہ پیسہ تو پاکستان جا رہا ہے تو یہ ریاست پاکستان کے پاس جا رہا ہے۔ یہاں پہ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے ان سب نے یہاں پہ یہ تحریر کر دی کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور پھر اس کی خوب تشہیر کی کہ ہم اتنا پیسہ پاکستان لا رہے ہیں، اور آگے بیچ میں ایک ایسی مبہم لینگویج لکھی جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، اور نتیجتاً یہ لائبلٹی جو ہے بیریا ٹاؤن گروپ جو ہے ان کی لائبلٹی جو ہے انہوں نے ڈسچارج کر دی، جو کہ سپریم کورٹ نے ان کی ایک لائبلٹی ورک آؤٹ کی تھی جو غالباً کوئی 50 ارب روپیہ تھی۔ تو وہ لائبلٹی ادھر ورک آؤٹ ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو سائفن کر کے تو کیبنٹ نے اپروول دے دیا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کو مل گیا ہے، پاکستان میں آ گیا ہے، اور پاکستان کو تو ملا کوئی نہیں، وہ ایک لائبلٹی تھی ایک کمپنی کی ایک شخص کی، وہ لائبلٹی ڈسچارج کر دی گئی اور لہٰذا یہ پیسہ پاکستان کو نہیں آیا، یہ پیسہ گیا اس اکاؤنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ نے لائبلٹی جو تھی بیریا ٹاؤن یا ان کے جو منسلک لوگ تھے ان کی، تو اس طرف وہ پیسہ جو تھا وہ جانا تھا، اور وہ جانا ادھر نہیں تھا بلکہ بتایا یہ ورنہ برطانیہ والے دیتے ہی نہ۔ تو انہوں نے اس کو یہ کہہ کے تو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا، اور ابھی اس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اس ساری چیز کو دیکھا نہیں دیکھا، پیسہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ اس پیسے کا کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ سیدھے 190 ملین ڈالر جو کہ آج کے بنتے ہیں کوئی 70 ارب روپیہ، سارے اخباروں میں ہر جگہ یہ آیا کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان کا پیسہ ہے، ریاست پاکستان کا پیسہ ہے۔
تو اب میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کیبنٹ کا ڈیسیجن جس میں کہ کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن دیا اور وہاں پہ جو باتیں انہوں نے لکھی وہ اب میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں کیا لکھا انہوں نے, کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کیا کہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا. وہ یہ میں بتاتا ہوں آپ جی. یہ ہے جی کیبنٹ کا فیصلہ ہے جی 2 دسمبر 2019 کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ منٹس ہیں اس کے کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر briefed the cabinet in camera on account freezing orders and repatriation of funds to Pakistan. اب repatriation of funds to Pakistan تو پاکستان کو تو یہ نہیں ملے, اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان آئے تھے اور پاکستان اس پیسے کے آنے کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ یہ پاکستان کو مل گئے. تو اب لینگویج ذرا دیکھیے. اینڈ ریپیٹریشن آف فنڈس ٹو پاکستان, آگے ہے ان مسٹر احمد علی ریاض اینڈ فیملی اینڈ میسز بیریا ٹاؤن لمیٹڈ. اب ساری انگریزی غلط لکھی ہوئی ہے, مبہم لکھی ہوئی ہے, ایکسپریشن غلط ہے. اسی میں اصل جو چیز تھی اس کو کیموفلاج کیا گیا اور پاکستان کے عوام کا پیسہ دے دیا گیا ان لوگوں کو جن کا آگے ذکر ہے. تو آگے کے اب کیبنٹ نے اس پہ جو فیصلہ دیا, کابینہ کا فیصلہ, وہ کیا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. وہ ہے the cabinet considered the note titled account freezing orders and repatriation of funds to Pakistan in Mr. Ahmed Riaz and family and Messrs. Beria Town Limited dated so and so by Asset Recovery Unit Prime Minister's Office and approved para 10 thereof. اب یہ اپروو ہو گیا. برطانیہ میں کچھ اور کہا گیا. برطانیہ کی میرے پاس پریس ریلیز ہے ان کی نیشنل کرائم ایجنسی کی. انہوں نے اس پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ this money will be repatriated to the state of Pakistan. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ کسی اور شخص کو یا کسی کمپنی کو ریپیٹریٹ ہوگی. وہ پریس سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ نکال سکتے ہیں, بھرمار ہے ان کی نیٹ پہ, اور میں کچھ لایا ہوں, آپ بے شک اس کی کاپیز بھی کرا لیجئے گا. اور اس میں یہ دسمبر 3, 2019 کا یہ ڈان ہے پاکستان کا. میں انگلستان کے بھی اخبار آپ کو دکھا دوں گا ابھی تب کے. تو یہ ڈان میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ the assets will be returned to the state of Pakistan. کوئی پینسل ہوگی آپ کے پاس, ذرا دیجئے گا, میں نشان لگا دوں اس پہ کہ یہ ہے جی ایسٹس. یہ میں نے نشان لگا دیا, یہ میں آپ ہی کو دے کے جاؤں گا. میں بعد میں نئے پرنٹ آؤٹ نکلوا لوں گا, آپ اس کی فوٹو کاپیز کرا لیجئے گا. تو یہاں پہ ہے جی کہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ پاکستان کو مل جائیں گے, اور پھر آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ کس طرح یہ 8 جو اکاؤنٹس تھے ان پہ فریزنگ آرڈرز ہوئے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کی فریز ہو گیا, اور پھر کس طرح سے یہ پیسہ جو ہے پھر یہ پاکستان کی طرف گیا. تو دوسرا جو ان کا جو دوسری میرے پاس یہاں پہ اس کی یہ جو ہے اخبار کا تراشا, وہ غالباً برطانوی اخبار کا ہے, اور اس میں بھی بالکل یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے وہاں کی, ان کی اتھارٹیز کی. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ہاں, یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ پیسہ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو چلا جائے گا. اور یہ ہے جی NCA نیشنل کرائم ایجنسی ایگریز $190 ملین سیٹلمنٹ, اور اس سیٹلمنٹ کے اندر انہوں نے پھر آگے یہی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو یہ دیکھیں یہ پھر آ گیا ادھر کہ the money will be returned to the state of Pakistan.
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا وہ جو اکاؤنٹ تھا کیا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ جو 2-3 باتیں میں نے کی ہیں اس سے زیادہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں آپ کی کیا سما خراشی کروں, کہ اتنی کلیئر کٹ بات ہے کہ اس پہ میں ابھی اگر بولتا چلا جاؤں 1 گھنٹے 2 گھنٹے تو بات اب کوئی کرنے کی رہ ہی نہیں گئی کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ایک باہر کے ملک نے آپ کو دیا اور آپ کے اپنے لوگوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان سے چھین لیا اور ان کو بھی دھول جھونک دی کہ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کیا نیشنل کرائم ایجنسی سے اور ان کو یہ شو کیا کہ ہم تو یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کو دے رہے ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے لے جا رہے ہیں. وہاں پہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, آپ نے بینک اکاؤنٹ بتانا ہوتا ہے کہ بھی اسٹیٹ آف پاکستان کس اکاؤنٹ میں جاتی ہے پیسہ جمع کرائیں. تو وہاں پہ انہوں نے یہ سپریم کورٹ کا بیریا ٹاؤن کا یہ جو اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ کا وہ لکھ دیا. اب وہ تو ہرگز اسٹیٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ تو کسی طرح سے نہیں تھا اور یہاں پہ لوگوں کو کہہ دیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے ورنہ تو یہ پیسہ برطانیہ رہتا. اور میں نے سنا ہے ان کو اس وقت کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں خان صاحب, ان کی ابھی 2-3 روز پہلے بھی بات آئی ہے کہ جی دیکھیں ورنہ پیسہ پاکستان نہ آتا اور پھر وہاں ہمیں بہت کاسٹس انکر کرنی پڑتی لٹیگیشن کی. بھئی کون سی لٹیگیشن؟ پیسہ تو مل گیا آپ کو, آپ نے وہاں پہ کیا لٹیگیشن تھی؟ پیسہ تو آپ کو ریپیٹریٹ ہو چکا تھا, وہ آپ کو مل گیا تھا. اس کے بعد جب پیسہ مل گیا تو انہوں نے کابینہ نے یہ فیصلہ کر دیا. تو کاسٹ آف لٹیگیشن وغیرہ یہ ساری باتیں جو تھیں یہ اس کی کوئی منطق ایسا نہیں تھا. تو اب یہ تو ایک سائیڈ اس کی جو ہے نا یہ پوری ہو جاتی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملا بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کو مل گیا. سپریم کورٹ میں جو اکاؤنٹ کھولا گیا تھا ان کی لائبلٹی کا میں ریپیٹ پھر کر رہا ہوں. اب جو اگلی بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آخر یہ جو اتنی مہربانی کی گئی کہ وہ پیسہ جو کہ پاکستان کا تھا کسی اور کو دے دیا گیا, تو اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا, القادر ٹرسٹ, اور کہا گیا کہ جی وہاں پہ بہت اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور لوگوں کو بہت اچھی چیزیں پڑھائی جائیں گی, بتائی جائیں گی. اور 458 کنالز غالباً وہ مفت زمین وہ اس ٹرسٹ کو دے دی گئی. اور وہ جو ٹرسٹ ہے جس کو کہ یہ مفت زمین دی گئی یعنی ڈونیشن دی, اور اس کے لیے کوئی ڈونیشن ڈیڈ بنی اور اس ڈونیشن ڈیڈ کے تحت یہ سارے اس میں کچھ پیسے تھے, کچھ پراپرٹیز تھیں اور کچھ اس طرح سے اور بھی کوئی ساری ڈونیشن ملا کے تو کوئی بہت اچھا خاصا وہ اماؤنٹ بنتا تھا. میں اس کی تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں, وہ میرے پاس ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ تفصیل بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ہے جی یہ ڈونیشنز جو دی گئیں وہاں پہ اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے. اپریل 2019 میں 458 کنالز لینڈ جس کی مالیت اس وقت 24 کروڑ روپے تھی وہ مفت میں دے دی گئی. وہ ڈونیشنز ہیں نا جی, تو ڈونیشنز ہیں تو وہ دے دی گئی. اور وہ اسینشلی وہی لوگ تھے جن کو کہ حکومت پاکستان کا اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ مل گیا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تقریباً اسی وقت میں ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر 2021 میں ایک بینک ٹرانسفر بینک کے ذریعے 18.5 کروڑ روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ بینک میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک اور بینک میں اماؤنٹ ڈالا گیا, وہ 100 ملین کا تھا یعنی 10 کروڑ کا تھا. تو کل ملا کے یہ جو ڈونیشن تھی اس کا جو حجم تھا وہ تقریباً 80 کروڑ کے برابر تو یہ حجم تھا. تو 80 کروڑ میں اگر آپ کو کوئی 60 50 60 70 ارب کا فائدہ ہو جائے
تو یہ اس سے اچھا اور کیا سودا ہوگا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت افسوسناک چیز ہوئی ہے اور بہت اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور میں اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور القادر ٹرسٹ میں جو لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے وہ اس میں سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان کا ذکر آتا ہے، ان کی بیگم صاحبہ کا ذکر آتا ہے، اور اس میں بہت ایک نام ہم سنتے ہیں، ان کی ایک فرینڈ ہیں فرا، ان کا ذکر آتا ہے، اور پھر زلفی بخاری صاحب کا ذکر آتا ہے، اور غالباً ایک دو اور بھی لوگ ہیں. تو یہ تمام لوگ بھی انہی سے منسلک ہیں. اب میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل آپ کے سامنے سارا کیس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالوڈ نہیں ہے، اور عدالتوں میں بڑی بڑی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اس پہ، اور یہ میرے نزدیک چند منٹ سے زیادہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا حجم بدعنوانی کا اس کی مثال نہیں ملتی. اب اگر یہ سمپل انگریزی بھی ہمارے کابینہ کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور جس طرح سے دھول جھونکی گئی برطانوی ایجنسیوں کو، ان کا قصور نہیں تھا، کیونکہ ان کا تو خیال تھا نا کہ بھی حکومت پاکستان اب انوالو ہو گئی ہے، ان کی کانفیڈینشیلٹی وہ جو ایگریمنٹ ہے انہوں نے کر لیا ہے، اور ان کا کام تھا حکومت کا وہاں اکاؤنٹ نمبر دینا. حکومت نے زیادتی کی، ایک اکاؤنٹ نمبر جو دیا وہ اکاؤنٹ نمبر اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کے پیسے امریکہ سے آنے ہوں یا برطانیہ سے آنے ہوں، اور ہم وہاں پہ حکومت کہہ دے کہ ٹھیک ہے، وہ پوچھیں آپ اپنا اکاؤنٹ دے دیں پاکستان کا، تو آپ پاکستان کا اکاؤنٹ دے دیں، حکومت پاکستان کا نہ دے دیں، بلکہ آپ عرفان قادر کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں. تو وہ عرفان قادر کو جو پیسہ آئے گا وہ حکومت پاکستان کو تو نہیں آئے گا. تو یہ سمپل سی بات ہے، اس سے زیادہ میں اس پہ اب مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حجم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنی بڑی گرینڈ کرپشن، اس کی مثال ایٹ لیسٹ میں نے بھی کئی سو ہزاروں کے حساب سے میں نے اسکروٹنی کی ہوئی ہے اس طرح کے کیسز کی، یعنی انویسٹیگیشنز کی، انکوائریز کی. میری ایک عمر گزری ہے اس چیز میں نے اس طرح کی چیز کبھی نہیں دیکھی. اور اتنی سمپل چیز کو اتنا الجھایا جا رہا ہے کہ اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور بولنے والے جو ہیں وہ اس قدر گنجل اس میں ڈال رہے ہیں کہ عام فہم شخص جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے آپ سے بہت مختصر بات کی ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر اس ساری چیز کے بارے میں آپ کے کوئی تحفظات ہیں یا آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ مجھ سے کھل کے کریں. عرفان خان صاحب، آپ نے جو میرا سوال تھا اس کا لاسٹ میں تقریباً کافی حد تک جواب دیا ہے. جی ہاں، اسی سیٹ پہ آج سے اگر ہم 2 سال 1.5-3 سال پہلے جائیں تو شہزاد ابو صاحب آتے تھے اور بڑی بڑی اسکرین لگا کے جی احتساب کی ہی کڑے احتساب کی بات ہوتی تھی. ہاں جی، آج تقریباً آپ کی باتیں سیم ہے، لیکن شخصیت ہمارے سامنے عرفان قادر صاحب. آپ ایک کریڈیبل شخص ہیں جس کی پورا پاکستان ایک دلیل کے ساتھ بات سنتا ہے. جی سر. آپ نے ہمیں بتایا اور حکومت پاکستان اس کے لیے عمران خان کے پیچھے ہیں، ان کے ساتھ لوگ تھے. کون سے ایسے محرکات ہیں جو ابھی تک ایکشن لینے پہ آپ کو کہنے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے؟ ججز انوالو ہیں، کوئی مافیا انوالو ہے، یا ایک عوامی پریشر ہے کہ آپ اور آپ کے حکومتی جو حوالی ہیں، جب آپ حکومت میں بھی ہیں، مسلسل میڈیا کو اور عوام کو بریف کر رہے ہیں، اس پہ ایکشن نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیے. ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی کہ بہت سے ایسے عوامل ہیں جو یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ نے ججز کا بھی ذکر کیا اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا. تو ججز سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں ہمارے وہ ادارے جن کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا احتساب کریں. تو بڑے ریسنٹلی ہمارے نئے چیئرمین آئے ہیں نیب کے، اور انہوں نے اب کام شروع کیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ چونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس میں حکومت مداخلت کر بھی نہیں سکتی، لیکن حکومت ان کی پرفارمنس کو ضرور مد نظر رکھ سکتی ہے اور گائے بگائے انسٹرکشنز بھی دے سکتی ہے کہ بھئی آپ احتساب کا جو عمل ہے آپ اس کو شفاف رکھیں، آپ اس میں
تیزی لائیں, اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اگر آپ ڈیلے کریں گے تو اس سے اور لوگوں کو تقویت ہوگی. تو میں تو ابھی یہاں آیا ہوں اور مجھے بڑی امید ہے جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان سے, اور انہوں نے یہ جو پہلا کیس ٹیک اپ کیا ہے, انہوں نے تو ایک پوزیشن لی ہے اور انہوں نے ان کے اس وقت وہ ان کو شامل تفتیش بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور آج بھی غالباً مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی ضمانت بھی لگی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیب کے قانون میں پہلے تو ضمانت نہیں تھی, اب ضمانت والا بھی رستہ کھل گیا ہے اور وہ آپ احتساب عدالت میں جا سکتے ہیں. خواہ آپ کسی کو پکڑیں یا نہ پکڑیں, تفتیش میں تو اس کو شامل ہونا چاہیے, اور جیسے ہی تفتیش میں شامل ہو کے جب بہت ساری چیزوں کی وضاحت کا موقع دیں. دیکھیں تفتیش کیوں ہوتی ہے؟ تفتیش اس لیے ہوتی ہے کہ ملزم کو موقع دیا جاتا ہے, یہ اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی صفائی ہے تو وہ پیش کر دے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ صفائی نہ پیش کر سکے اور اس کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے اور اس کو 1-2 سال پھر احتساب عدالت کے چکر لگانے پڑے. تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ چھوٹا سا بتا دیجیے کہ جی شہزاد اکبر صاحب کا نام ذرا بڑا کم لیا جا رہا ہے, وہ کہاں پہ ہیں ابھی؟ میں ادھر آتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے جو بڑی اسپیسیفک پوچھی تھی عدالتوں کی, اس سارے معاملے میں ہمیں احتساب کے دوران جب ہم احتساب کو دیکھ رہے ہیں, اور میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں, تو ہمیں بالکل یہ چیز دیکھنی ہے کہ کن کن معاملات میں عدالتیں جو ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں. اور قومی احتساب آرڈیننس جو ہے اس سے ججز مبرہ نہیں ہے, اس سے باہر نہیں ہے, کیونکہ ججز جو ہیں خواہ وہ چیف جسٹسز ہوں یا ججز ہوں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے, یہ پبلک سرونٹس ہیں. اگر آپ سیکشن 21 دیکھیں آف دی پاکستان پینل کوڈ, تو ان کو پبلک سرونٹ ڈکلیئر کیا گیا وہاں پہ. لہذا اگر جج کوئی بھی افینس کرتا ہے, کوئی کرمنل افینس کرتا ہے, تو پینل کوڈ میں اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اس کو امیونٹی نہیں ہے. کسٹم افینس کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے, تو کرپشن میں بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں وہ اینی پرسن میں بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے سامنے جو چیزیں آئندہ جو بھی آئیں گی یا جو اب آ چکی ہیں, تو ہمیں ان کو بالکل لا کو ایکولی اپلائی کرنا ہے. تمام لوگ برابر ہیں, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے کرپشن سے. ایک سیکنڈ. تو انہوں نے جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ایک فیصلہ دیا تھا اسفندیار ولی میں, غالباً آپ کے ذہن میں وہ ہے, اس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے پتہ لگ گیا. میں آپ سے سوال بھی, میں دیکھیں آپ کی جو ایک ماشاءاللہ ایک انٹیلیجنٹ لوگ ہے نا, جتنا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے, تو آپ کے دیکھنے سے ہی مجھے سمجھ آ جاتی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اسفندیار ولی کیس میں جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ججز کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے, لیکن وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کے مس کانڈکٹ سے ریلیٹڈ, وہ اکاؤنٹیبلٹی کرمنالٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں آیا کہ اگر سپریم کورٹ کا جج کل کو کوئی جج ٹریفک افینس کرتا ہے تو کیا اس کو وارڈن نہیں پکڑے گا 1 منٹ میں, موٹر وے پولیس 1 منٹ میں پکڑ کے چلان کر دے گی. تو لہٰذا یہی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سوال تھا, اس میں ہمیں نظر رکھنی پڑے گی ان تمام لوگوں پہ, اور شامل تفتیش بھی ان کو کرنا پڑے گا کہ اگر وہ بھی اس میں سہولت کار تھے یا ان کی بھی اعانت یا معاونت تھی, تو ہم بالکل اس طرف ہمیں اجتناب نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن اگر کوئی شخص انوسنٹ ہے تو وہاں پہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو آپ کچھ پوچھ رہے تھے. راشد صاحب جی. جو کابینہ ہے اور ان کا معاملہ تو ہے کہ وہ بہت ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں اور ان کی فرینڈ اور ان کے دوسری بخاری صاحب ہیں, ان کی انوالومنٹ کیسے ہے؟ کہیں گے کہ پولیٹیکلی ریپرزنٹیشن کے طور پر ان کا نام شامل کیا جا رہا ہے, ان کے انوالومنٹ کیسے ہے؟ اس کو یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ قومی احتساب آرڈیننس کا جو سیکشن 9 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہولڈر آف پبلک آفس or any other person is said to commit the offense of corruption or corrupt practices, اور آگے وہ تمام offenses دیے ہوئے ہیں. تو لہذا جہاں بھی ہولڈر آف پبلک آفس انوالو ہو اور کچھ اس کے اپنے لوگ بھی اس کے ساتھ انوالو ہوں,
خواہ وہ اس کے گھر والے ہوں، اس کی فیملی ممبرز ہوں، وہ سارے پھر اس قانون میں آ جاتے ہیں. یہ معاملے جو ہیں یہ سیٹلڈ ہیں، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. جی قادر صاحب، دو سوال ہے میرے. ایک تو 2-3 دن پہلے شیخ رشید صاحب کا بیان آیا تھا کہ جس دن کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا میں وہاں موجود نہیں تھا، تو کیا آپ کے پاس کیبنٹ کے فیصلے کے وقت وہاں موجود وزراء کی لسٹ ہے؟ اور دوسرا جو ہے اس اپروول میں تحریک کس کی تھی؟ یہ کیبنٹ میں جب یہ تحریک چلی کہ اس اکاؤنٹ کو سپریم کورٹ کے اس میں آنا چاہیے، کس کی تحریک پر جو ہے یہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا؟ جی، میں نے جو یہ دیکھا ہے کیبنٹ کا ڈیسیجن اور وہ جو لسٹ ہے وزراء کی، اس میں وہ ہمارے پاس لسٹ ہے، وہ اس میں تقریباً اکثر وزراء اس میں تھے. شیخ رشید صاحب جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو اس دن وہ مجھے پتہ نہیں کہ اس دن وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، بہرکیف بہت سارے منسٹرز تھے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی. سابق حکومت نے NCA کے سامنے غلط بیانی کی. انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی اسکینڈل میں 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں تحقیقات ہونی چاہیے.